اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ قرآن امام مظلوم، جتنی دیر سے میں منبر پہ بیٹھا ہوں صرف یہی بات سوچ رہا ہوں کہ رات ایک ہے، جنازے 72 ہیں۔ اجرکم علی اللہ اجرکم من السیدہ۔ دو تیری منتیں کرنا چاہتا ہوں، آج کی رات اور کل کا دن ماتمی جوانوں، جہاں بھی ماتم کا حلقہ دیکھو، کچھ دیر کے لیے کرتا اتار کے اس حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم ضرور کرنا۔ تو کوئی بندہ تم سے کہے نا کہ کرتا اتار کے ماتم نہ کرو، اسے کہنا تو کرتا پہن کے کر لے، میں تو بے کفن کا کرتا ہوں۔ اجرکم علی اللہ اجرکم من السجدہ۔ ہائے تیرے اختیار میں ہے، آنسو تیرے اختیار میں ہے۔ آنسو تبھی نکلتا ہے جب زینب عالیہ کی مہر ہوتی۔ اپنی قوم کا چھوٹا سا وکیل سمجھ، چھوٹا سا خطیب سمجھ، باوجود منبر رسول کے ہاتھ باندھ کے تیری منت کر کے کہہ رہا ہوں، جب بھی مجلس اذان میں آیا کرنا، بہانے سے گریہ کیا، اس انتظار میں نہ رہا کر ذاکر یا خطیب پڑھے گا تو پھر ہم روئیں گے۔ کیا پڑھے گا ذاکر و خطیب؟ ہم نے آج کی رات اور کل کا دن اپنی عبادت کرنی ہے، آپ سب نے اپنی عبادت کرنی، بہانے سے دنیا کرنی۔ لیکن ہمارے محلے کے ایک سید ہیں، دنیا سے پردہ کر گیا، مجلس اذان میں روتا بہت، اور اتنی عقیدت تھی سید میں کہ جب بھی مخدرات عصمت کے نام لیے جاتے تھے وہ سید رو پڑتا تھا۔ ایک دن یتیم خانہ بازار میں، جس کی موت کے ساتھ یتیم خانہ بازار، وہاں خریداری کرنے کے لیے گیا کہ ایک عورت اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ بازار میں آئی ہوئی تھی۔ میری ماؤ بہنوں سے تصدیق کروائیں، جب بھی مستورات بازار جاتی ہیں نا تو چھوٹی بچیوں کو ساتھ لے کے جاتی ہیں۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اس کی ماں کی آواز آئی، بیٹی زینب دور نہ جانا۔ غیرت مند کے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ اس سید زادہ بازار میں رو پڑا، تیز قدموں کے ساتھ چل کے اس مستور کے سامنے آیا، قریب آ کے دونوں ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، یا تو اس بچی کا نام بدل یا اسے بازار نہ لایا کر۔ واہ غربتا، واہ غربتا، اللہ تیرا ماتم قبول کرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ میں پھر کہتا ہوں، یا تو اس بچی کا نام بدل یا اسے بازار نہ لایا کر۔ ایک اور تیری منت کر رہا ہوں، 10 محرم کو مصائب کا اختتام نہ سمجھ، 10 محرم ہو گئی ہے بس مصائب ختم ہو گئی، نہیں۔ اور جب 10 محرم کو تیرا اور میرا مادمی جوان زنجیر مار کے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، غسل کرنے کے بعد، کپڑے تبدیل کرنے کے بعد، جب نرم نرم بستروں پہ سو جاتے ہیں نا بھائی جان، اس ممبر کی عزت کی قسم، اس وقت حسین کے سجاد کی پشت پہ پہلا تازیانہ لگتا ہے۔ کون سا شیعہ ہے جس کا ہاتھ سینے پہ نہیں گیا؟ اس وقت حسین کے سجاد کی پوسٹ پہ پہلا تازیانہ لگتا ہے، اس وقت تیرے اور میرے مادمی جوان کی پوسٹ بھی زخمی ہوتی ہے، اس وقت سید الساجدین کی پوسٹ بھی زخمی ہوتی ہے۔ آج رات میرے سر پہ قرآن، میں دونوں پوسٹوں کا فرق بتاؤں، جب تیرے اور میرے مادمی جوان کی پوسٹ زخمی ہوتی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، اس کی بہنیں ار کے غلام میں کپڑے بھگو کے اس کی پوسٹ سے لہو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے، بھیا بڑے خوبصورت زنجیر لگے ہیں، بھیا تو نے بڑا ماتم کیا ہے۔ اس ممبر کی عزت کی قسم، جب سجاد کی پشت سے خون کی پہلی لکیر ڈھونڈی تھی، سکینہ کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، میرے کے کہتی تھی، بھیا سجاد میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں تیری پشت سے لہو صاف کرتا۔ یا زہرا یا زہرا اجرکم علی اللہ اجرکم من السیدہ۔ آ میرا بارگاہ مولا سادات المومنین کا پرسہ قبول فرما، آ میرا بارگاہ مولا سادات المومنین کا پرسہ قبول فرما۔ ایک لمحے کے لیے دیکھنا میری طرف، میں نے کہا نا کہ رات ایک ہے، جنازے 72۔ جب 4 شعبان کو
غازی کی آمد ہوئی ہے نا، یہ لفظ سمجھ آ گیا تو گلیوں بازاروں میں ماتم کرو۔ جب غازی کی آمد ہوئی، سیدہ زینب مبارکباد دینے کے لیے آئی، اماں مبارک ہو، میرا بھائی دنیا میں آیا۔ بی بی ام البنین آواز دے کے کہتی شہزادی تیرا نوکر بن کے آیا۔ جو بندے معرفت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اللہ ان جوانوں کا ماتم قبول کرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ شہزادی تیرا نوکر بن کے آیا۔ عصر بطول تو گرد و نواح کا مجمع، اگر جملہ سمجھ آ گیا ہائے بھی نکلے گی، ہاتھ سینے تک بھی آئے گی۔ بی بی ام البنین آواز دے کے کہتی شہزادی زینب تیرے بھائی پہلے کچھ کم تھے؟ بی بی رو کے فرماتی اماں بھائی جتنے بھی ہوں کم ہیں، اس لیے کہ میرا برقع بڑا قیمتی ہے۔ واہ غربتا واہ غربتا اجرکم اللہ اجرکم من السجدہ۔ میں لاکھ بار کہتا ہوں اماں بھائی جتنے بھی ہوں کم ہیں، اس لیے کہ میرا برقع بڑا قیمتی ہے۔ اس ممبر کی عزت کی قسم 72 میں سے سب سے بڑا قد تھا عباس کا۔ میں مر جاتا مجھے جملہ نہ پڑھنا پڑتا، سب سے چھوٹی قبر بھی عباس کی ہے۔ ہائے کرنا ہاتھ سینے پہ مار، ماتم کے دن ہیں، ماتم کی راتیں۔ ایک عالم گزرے، نام ان کا مہدی تھا، لقب ان کا بحر العلوم تھا۔ یہ وہ عالم ہے جس نے 25 عشرے قبر حسین پہ پڑے۔ اسے خواب میں مولا عباس کی زیارت ہوئی۔ عباس کی آواز ہوئی مہدی میری کچی قبر کی طرف پانی آ رہا ہے، مجھے اصغر کے بعد پانی اچھا نہیں لگتا، مجھے اکبر کے بعد پانی اچھا نہیں لگتا، یہ پانی کا رخ تبدیل کرواؤ۔ علامہ مہدی قصر بطول والوں 4 شیعہ مزدور لے کے غازی کی کچی قبر میں اترا۔ اوپر تو روزہ ہوتا ہے نا، غازی کی کچی قبر میں اترا۔ جب مزدوروں نے غازی کی کچی قبر دیکھی نا تو سر سے امامے اتار کے مٹی پہ پھینک کے منہ پہ معطب کر کے رو کے کہتے علامہ مہدی تو نے تو پچھلے عشرے میں کہا ہے کہ غازی کا قد اتنا بڑا تھا کہ جب بھی گھوڑے کی زین پہ بیٹھتا تھا اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، یہ غازی کی چھوٹی سی قبر کیوں ہے؟ اس وقت علامہ مہدی کی چیخیں نکل گئی۔ علامہ مہدی رو کے کہتا اے مزدوروں جتنا سجاد کو ملا تھا اس میں قبر بنا دی۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، عزادار بن کے، غریب بن کے سن، مسکین بن کے سن۔ اجرکم اللہ اجرکم من السجدہ۔ اللہ صدات عظام کی محنت قبول فرمائے۔ عزاداروں عباس مولا کو اجازت ملی پانی لانے کی، جان کے لیے نہیں۔ جملہ وہ پڑھنے لگا جس جملے کے اوپر میں نے بڑا گریہ دیکھا ہے، بڑا پرسہ دیکھا ہے۔ یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے حصے کا جملہ پڑھنے لگا۔ عباس کو اجازت ملی، میری روح نے رک کے پوچھا مولا اب ساری زندگی تلوار سے ہم کلام رہے، بدلہ لوں گا علی کا، بدلہ لوں گا زہرا کا، ہائے کی توفیق مانگ لینا، بدلہ لوں گا علی کا، بدلہ لوں گا زہرا کا، بدلہ لوں گا حسن کا۔ مولا آج آپ کو موقع مل رہا ہے تو تلوار لے کے کیوں نہیں جا رہے؟ کہا تلوار میں لے کے جا رہا تھا، آقا حسین نے ایک فکرہ کہا، میں نے تلوار رکھ دی۔ مولا وہ فکرہ کیا تھا؟ کہا فکرہ یہ تھا کہ عباس زخم تو لگائے گا، بدلے میری زینب اور سکینہ کو دینے پڑے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم من السجدہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ اونچی آواز سے رو، ماتم کیا کرو جوانوں، ماتم کرنے سے بندے کے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ علی کی زخمی بیٹیاں راضی ہو، بات عزادارو زیادہ لمبا نہ کرو۔ عباس مولا نے فرات پہ قبضہ کیا۔ جو بندہ چاہتا ہے میں ماتم کروں وہ دیکھے میری طرف، فرات پہ قبضہ کیا، مشکیزہ پانی سے بھرا، گھوڑے کا رخ کیا خیام کی طرف۔ میں منت کر کے کہہ رہا ہوں جس بندے کو اللہ نے ہاتھ مولا عباس کے ہاتھوں کے صدقے سے عطا کیا نا، وہ بندہ ماتم کر کے جملہ سنا، خیام کی طرف رخ کیا، کہا چل گھوڑا مجھے خیام لے چل۔ کتا عمر بن سعد اعلان کر کے کہتا ہے اگر پانی خیام تک پہنچ گیا جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گی۔ عدنان حکیم ابن طفیل نے چھپ کے ایسا وار کیا، عباس کا دایاں بازو کٹ کے زمین پہ گرا، فرمایا اکبر کی خیرات، مشکیزہ بائیں بازو پہ پہنا۔ ایک ملاؤں نے چھپ کے وار کیا، عباس کا بایاں بازو کٹ کے زمین پہ گرا، فرمایا اصغر کی خیرات، مشکیزہ دانتوں میں دبایا۔ اللہ لعنت کرے حرملا پہ، اس نے ایسا تیر عباس کی آنکھ میں مارا، عباس کو نظر آنا بند ہو گیا۔ ایک کتا آگے بڑھا، اس نے ایسا وزنی گرز عباس کے سر پہ مارا، یا علی کا علی بیٹا زین
پہ سنبھل نہیں سکا، شمر اعلان کر کے کہتا ہے جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو آج عباس سے لے لے، اس کے ہاتھ نہیں ہے۔ تلوار والے نے تلوار ماری، تیر والے نے تیر مارا، خنجر والے نے خنجر مارا، تو مرنا ہو تو مر، جملہ چھپا نہیں سکتا، مقتل کا جملہ ہے۔ کانا جسمہ موزعن، عباس کے جسم کا گوشت پوٹیوں میں تقسیم ہو گیا۔ یا زہرا، یا زہرا، اللہ تیرا ماتم قبول کرے۔ میرا 12واں مولا سادات مومنین کا برسہ قبول کرے۔ بس ادارو آخری لفظ ممبر چھوڑنے لگا۔ شبیر عباس کی لاش پہ آئی، بھیا 4 مصرے پڑھنے لگا بزرگ ذاکرین کے، وہ پڑھا کرتے تھے، اور جہاں جہاں میں نے پڑھے بہت خوبصورت برسہ ہوا ہے۔ اگر تجھے یہ مصرے سمجھ آ گئے تو گلیوں بازاروں میں روئے گا۔ شبیر عباس کی لاش پہ آئے، کوشش کی بھائی کا لاشا اٹھاؤ، عباس کی آواز آئی میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں۔ بہت امیر ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آیا۔ میری لاش نہ چاہ میں اکبر نہیں، تھی عباس نے رو ازمایا، میں ٹینڈا دیا جمیں ٹیک کے تلیا، تجھا اوکھا اکبر جایا۔ اللہ جانے کون ماتم کرے، غازی کی آواز آئی تیرے گل وچ اکبر، او بھائی بھائیاں تیرا پتر ہساتھ نبھایا، میری ہے مجبوری ہاتھ کوئی نہیں۔